الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمز پارٹ 6۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے، چھٹا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز اتوار 18 جمادی الاول 1445 ہجری اور 3 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے پروگراموں میں سورہ مریم کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ ان میں سے ایک آیت پر جو چند لوگوں کی طرف سے اعتراض آ سکتا ہے، آج کے اس پروگرام میں اس اعتراض کی وضاحت کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، ان کا یہ بیان ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ اعتراض یہ آ سکتا ہے کہ جی حضرت زکریا علیہ السلام کیپٹیوٹی کے دور میں پیدا ہوئے تھے، یعنی 583 سے 586 قبل مسیح میں جو پہلی تباہی ہوئی یروشلم کی، تو بابل کے علاقے سے آنے والے بخت نصر اور اس کی فوجوں نے جب یروشلم کو تباہ کر دیا، بہت سے لوگوں کو قتل کیا، بہت سے لوگوں کو ہجرت پہ مجبور کیا، اور بہت سے لوگوں کو پکڑ کے گرفتار کر کے وہ ساتھ لے گئے تھے۔ تو پھر صدیوں بعد یہ حالت ہوئی کہ وہی لوگ آہستہ آہستہ پھر دوبارہ یروشلم میں جمع ہوئے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہیں کہ جو واپس فلسطین پہنچے تھے۔ واپس اسرائیل کی بات نہیں ہے، واپس فلسطین پہنچے تھے۔ تو جب وہ واپس فلسطین پہنچے تو یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جی بابل والوں یا بخت نصر کی فوجوں کے حوالے سے اپنے خوف کا اظہار کیا ہو، وَإِنِّي خِفْتُ میں بابل والوں کا ذکر ہو، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نقطۂ اعتراض کا جواب اسی آیت میں موجود ہے، اور بالیقین یہ اعتراض ان کی طرف سے آئے گا جو یا تو یاجوج اور ماجوج ہیں یا ان کے چندوں پر پلنے والے ہیں۔ وہ یہ نقطہ اٹھائیں گے کہ حضرت زکریہ نے خوف کا اظہار بابل والوں سے بخت نصر کی فوجوں کے حوالے سے کیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، اور اس کی وضاحت اسی آیت میں موجود ہے۔ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو اس میں سے اس کا جواب مل جائے گا۔ حضرت زکریہ کی سٹیٹمنٹ پھر پڑھیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، تو لفظ موالی سے جواب مل جاتا ہے کہ کیا بابل کے لوگ، کیا بخت نصر کی فوجیں وہ بنی اسرائیل کے موالی تھے، ان کے دوست تھے، ان کے قربت والے تھے، ان کے رشتہ دار تھے؟ ٹھیک ہے، یا ان کی ایسی کوئی دوستی تھی کہ ان کے لیے لفظ موالی بولا جائے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو لفظ موالی سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ جب کہا تو یہ بابل والوں کے لیے نہیں کہا، بخت نصر اور اس کی فوجوں کے لیے نہیں کہا، کیونکہ وہ ان کے موالی نہیں تھے، وہ ان کے قربت والے نہیں تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، یہ خوف کا اظہار بالیقین جودہ کی نسل والوں سے کیا گیا تھا، یعنی یہ وہی لوگ تھے جو مختلف خرابیوں میں مبتلا رہے تھے۔ یہ تھی ایک وضاحت حضرت زکریہ کی سٹیٹمنٹ کی۔ اب اسی صورت میں آگے جا کے آیت نمبر 11 میں محراب کا ذکر ہے۔ تو محراب کے حوالے سے ایک وضاحت ہمارے مسلمان بچوں کے لیے بڑی اہم ہے۔ تو پہلے آپ اس آیت کا ایک حصہ سنیے کہ یہاں پہ حضرت زکریہ کا دوبارہ سے ذکر ہے، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ، یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی محراب سے باہر آئے، مسجد سے باہر آئے۔ تو محراب کی وضاحت بھی سن لیں کہ محراب مسجد میں ہوتی ہے
اور ایک خاص رخ اور ڈائریکشن اور سمت متعین کرتی ہے۔ آج بھی آپ مسجد الاقصی شریف کی تصویریں دیکھ لیں، ویڈیوز دیکھ لیں، تو آپ کو وہاں پہ ایک محراب نظر آئے گی۔ اس محراب میں جو امام کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو نمازی کھڑے ہوتے ہیں، ان سب کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، مکہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو محراب کی وضاحت ہمارے مسلمان بچے بھی سن لیں، سمجھ لیں کہ مسجد الاقصی شریف جس میں محراب کا ذکر ہے، کس زمانے میں ذکر ہے؟ جب زکریہ علیہ السلام کا زمانہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ، اور حضرت زکریہ کے زمانے میں ذکر ہے فخرج علی قومہ من المحراب، یعنی زکریہ علیہ السلام اپنی محراب سے باہر آئے۔ تو گویا کہ حضرت زکریہ بھی جو نماز پڑھتے تھے ان کا رخ کعبہ یعنی قبلہ مکہ کی طرف ہوا کرتا تھا۔ ہاں کہ وہ بے شک مسجد الاقصی بھی چند ایک امتوں کے لیے قبلہ بنایا گیا، وہ بطور نماز کا رخ متعین رہا، لیکن محراب کی وضاحت سنیں آپ ذرا کہ مسجد الاقصی کا مقام بے شک بلند تر ہے، لیکن مسجد الاقصی کے اندر بھی جو کھڑا ہوگا رخ اس کا کعبے کی طرف ہی ہوگا، کیونکہ قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ علم غیب سے خبر دے دی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ کعبہ مکہ والا تعمیر ہو گیا تھا، تو مسجد الاقصی شریف اس کے 40 سال بعد تعمیر ہوئی تھی۔ تو جو بھی امتیں رہیں اور جس کا جو بھی قبلہ رہا، اگر کسی امت کا کسی یعنی زمانے میں یہ مسجد الاقصی بھی قبلہ و کعبہ مقرر ہوا یا عبادت گاہ مقرر ہوئی، تو بھی حالت اس کی یہ تھی کہ مسجد الاقصی کے اندر جو محراب تھی، حضرت زکریہ کے زمانے میں بھی محراب کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی محراب کا ذکر ہے، تو وہ لوگ بھی اپنی نماز کعبہ مکہ کی طرف کر کے پڑھا کرتے تھے۔ ایسی قرآن پاک کی آیات موجود ہیں جن کی تفاسیر میں مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی کعبہ اور مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کی مزید وضاحت آپ یوں سن لیں، سمجھ لیں کہ کعبہ کے اندر آپ غور کریں، کعبہ میں آپ کو کھلا ایک صحن احاطہ ویڑا نظر آتا ہے، کورٹ یارڈ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس اوپن یعنی وہ فلور پہ جہاں پہ کعبہ شریف ہے، آپ کو کوئی ایک بھی محراب نظر آتی ہے؟ یعنی جہاں پہ کہ اسپیسیفک محراب امام کی وہ محراب بنی ہو، جیسے کہ مدینہ شریف مسجد نبوی میں ہے ویسی محراب، یا مسجد الاقصی شریف کے اندر جو محراب ہے ویسی محراب؟ نہیں، کعبہ میں آپ کو طواف والی جگہ پہ کوئی محراب نظر نہیں آتی، جہاں امام آج بھی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی محراب نہیں ہے۔ تو اس بات کو یوں سمجھیں کہ کعبہ نماز کا بھی مرکز اور کعبہ طواف اور حج کا بھی مرکز، اور وہاں پہ مسجد الاقصی شریف میں محراب کا ذکر ہے، نماز پڑھی جاتی رہی، لیکن برخ قبلہ کعبہ مکہ کی طرف۔ اور دوسرا فرق یہ کہ جیسے کعبہ میں طواف ہوتا ہے ویسے مسجد الاقصی شریف کا طواف نہیں ہوتا، کیونکہ محراب کا ذکر مسجد الاقصی کے ساتھ بیان کیا جانا اس بات کا بھی ثبوت ہے، ان احادیث کی بھی وضاحت ہے، یعنی یہ تشریح و تعویل ہے ان احادیث کی، کہ جس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، تاریخی سبق کا یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ مسجد الاقصی کبھی بھی طواف کا مرکز نہیں بنی، حج کا مرکز نہیں بنی۔ تو یہ فرق ہے کعبہ میں اور مسجد الاقصی شریف میں کہ کعبہ میں محراب کوئی نہیں ہے اور مسجد الاقصی میں محراب ہے، اور اگر مسجد الاقصی میں محراب ہے اور محراب کا ذکر زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے، داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بنی اسرائیل میں سے وہ انبیاء اور رسل، وہ بھی جب اپنی محراب میں کھڑے ہوتے تھے تو رخ ان کا بھی کعبہ کی طرف ہوتا تھا، یعنی ان کا منہ بھی اس طرف ہوتا تھا
کہ جہاں پہ اس آخری نبی نے پیدا ہونا ہے۔ یہ ہے محراب کی وضاحت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اب یہ کہا جائے کہ جی نماز تو اللہ کے لیے قبلہ کی طرف پڑھی جاتی ہے، تو بیچ میں نبی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس بات پہ الحمدللہ یہ حقیر عبادت اور شرک کے عنوان سے آلریڈی پروگرام کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک سادہ سی وضاحت سن لیں کہ نماز ذکر بھی ہے، نماز عبادت بھی ہے، اور اس عبادت کے اندر جب ہم قرآن کی آیات تلاوت کر سکتے ہیں، اس نماز کے اندر جب ہم سلیمان اور داؤد علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کی آیات تلاوت کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انبیاء علیہ السلام کا ذکر نماز کا حصہ ہے، اور نماز تو عبادت ہوتی ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اے موسیٰ نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اس کا مطلب ہے عبادت اور ذکر کے بیچ میں کوئی حد فاصل نہیں قائم کی جا سکتی۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو مکس ہو جاتی ہیں اور اس قدر آپس میں ضم ہو جاتی ہیں کہ ان کو جدا کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی یہی مثال ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو جب نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے تو پھر نماز کے اندر اسماعیل کا نام، وہ والی آیت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، وہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام، وہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یعنی انبیاء اور صالحین کے جو نام ہیں، ان ناموں والی آیات پھر نماز کا حصہ کیوں بنتی ہیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جی منع کر دیا جاتا کہ نماز میں انسانوں کے ناموں والی آیتیں تلاوت نہیں کی جائیں گی، یہ حکم آ سکتا تھا لیکن نہیں آیا۔ گویا کہ انبیاء و صالحین کا ذکر نماز کا حصہ بنا دیا گیا، اور نماز عبادت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء و صالحین کا ذکر بذات خود اللہ کی عبادت ہے، اور یہ کہ شرک اور عبادت کے معاملات میں مزید وضاحت انشاءاللہ وہ بھی بیان کی جائے گی۔ فی الوقت سورہ مریم کی ان آیات کی وضاحت کی گئی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جس گروہ سے خوف کا اظہار کیا تھا وہ یہودی تھے، اور زکریا علیہ السلام جس محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس محراب کا رخ اس کعبے کی طرف ہے جو کعبہ آخری نبی کی پیدائش پر ان کو جھک کر سلامی کرنے والا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔